لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على نبينا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی کربلا رد شہید کربلا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے محبان محترم، تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے آقا مولا رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا و مولا، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار، محبوب پروردگار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرش والے زمین والے ہم اور آپ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا،
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں کیا تعلیم دی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، اے میرے بندوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ تم اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارو، کسی اور کی طرف نظر نہیں کرنی ہے، تمہیں بس میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ تو حکم مل گیا کہ پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے، اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے۔ ہمارے لیے قرآن نے ہمیں کیا سکھایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ تمہیں کھانا کیسے ہے کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، دیکھو تمہارے نبی نے کیسے کھایا اور تمہیں کھانے کا کیا ڈھنگ بتایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تمہیں سونا کیسے ہے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے، دیکھو میرے حبیب نے سونے کا کیا سلیقہ سکھایا ہے۔ تمہیں چلنا کیسے ہے، تمہیں بیٹھنا کیسے ہے، کسی سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، کس سے رشتہ بنانا ہے، کس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اے بندوں، یہاں تک کہ تمہیں میری عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی تم خود طے مت کرنا، میرے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ ایک صحابی آئے مسجد میں، جلدی جلدی نماز پڑھی، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ میرے نبی نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے پھر پڑھی نماز، جلدی جلدی واپس آئے، سلام کیا۔ میرے نبی نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی ہے۔ وہ پھر گیا بیچارہ، پڑھا، آیا، میرے نبی نے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا آقا بتا دیجئے میں کیسے نماز پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ کل میں نے بتایا خدا کی عبادت تو ہے مگر اپنی طریقے پہ کرو گے تو نہیں قبول ہوگی۔ خدا کی وہی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی جو مصطفیٰ کی اداؤں میں ڈھل کر ادا کی جائے گی۔ تو ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ تو دیکھو تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ پورے دنیا میں کوئی ایسا قائد نہیں پیدا ہوا، چاہے وہ ارسطو ہو، فارابی ہو، افلاطون ہو، بڑا سے بڑا بودھ ہو، بڑا سے بڑا رہبر مانا جانے والا ہو، جب سے دنیا قائم ہوئی آج تک ایسا کوئی رہبر نہ پیدا ہوا جس کے زندگی کی ایک ایک اداؤں کو لکھا گیا ہو
جس کی زندگی کی ایک ایک اداؤں کو پڑھا گیا ہو اور جس کی ذات پر اتنی تحقیق کی گئی ہو جیسی ذات میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. زندگی کا کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں ہے، بچپن پیدائش سے لے کر بچپن جوانی تک، جوانی سے لے کر شادی کے شاہراہوں کو طے کرنے تک، جوانی سے بڑھاپے تک، مہر سے لے کر لحد تک، کاروبار، مارکیٹ، دوستی، رشتہ داریاں، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں. میاں تمہیں مسواک کیسے کرنی ہے یہ بھی تمہارے نبی نے تمہیں سکھایا ہے. تمہیں ناخن کیسے کاٹنا ہے تیرے نبی نے وہ بھی تجھے سکھایا ہے. تجھے اپنے بالوں میں کنگھی کیسے کرنی یہ بھی مصطفیٰ نے بتایا. تجھے گھر میں جانا ہے تو کون سا قدم رکھنا ہے پہلے یہ بھی مصطفیٰ نے سکھایا ہے. مسجد میں جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے یہ بھی تجھے مصطفیٰ نے سکھایا ہے. باپ سے مل تو تجھے کیسے ملنا ہے یہ بھی مصطفیٰ نے سکھایا ہے. ماں پہ نظر پڑے تو تجھے کیسے ملنا ہے یہ بھی مصطفیٰ نے سکھایا ہے. بیٹے سے کیسے پیار کرنا ہے یہ بھی مصطفیٰ نے سکھایا ہے. بیٹی کو کیسے آغوش میں رکھنا ہے یہ بھی مصطفیٰ نے سکھایا ہے. بیوی سے کتنا پیار کرنا ہے یہ بھی مصطفیٰ نے سکھایا ہے. میاں مصطفیٰ نے تو تمہیں یہاں تک سکھایا ہے کہ تم پیشاب کیسے کرو گے، پاکی کیسے حاصل کرو گے. مگر آج ہائے ہائے تمہیں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر بتاؤ بھلا کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ہمیں شرم آتی ہے چہروں پہ داڑھیاں رکھتے ہوئے. اور اب تو نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، داڑھیاں کیسے ختم کی جائیں قرآن حدیث سے ثابت کرنے کے پیچھے پڑے. برسوں سے ہم نے اپنے باپ داداؤں سے، جب سے یہ مسجد قائم ہوئی جس ولی نے قدم رکھا ہم نے ان کی داڑھیاں دیکھی کیسی تھیں. یہ آج کہاں سے پیدا ہو گئے جو نئی نئی داڑھیاں لے کر کے آتے. ہمیں شرم آتی ہے. نبی کے صحابہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں. ایک دن یہودیوں نے انہیں گھیر لیا اور مذاق اڑانے لگے. کہنے لگے سلمان قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی تو تم کو ہر چیز کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. وہ یہودیوں نے مذاق کیا، پیشاب پیخانے کے ڈھنگ بتانے کو کھلی اڑائی، مذاق کیا، طنز کیا. ہم ہیں شرما جاتے ہیں. مگر ایمان دیکھو صحابہ کا. سلمان فارسی سینہ چوڑا کر کے ٹھوک کر کہتے ہیں نام نام قد علمنا نبینا کل شیء، ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کا ڈھنگ سکھایا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں کہا کہ جب تم پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے جاؤ تو دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا، طہارت حاصل کرنے کے لیے 3 ڈھیلے استعمال کرنا. وہ صحابی تھے شرمائے نہیں، جو نبی نے سکھایا اسی میں شان اور فخر ہے. دنیا یہ تاریخ جانتی ہے. مکہ کی وادیاں اور اس سے ارد گرد کو دیکھو. اس وقت جب عرب کی سرزمین تھی، ایک طرف ایران تھا جس کی تہذیب کا غلبہ، جو تہذیب غلبہ پانا چاہتی تھی مکہ پر، ایک طرف روم تھا، ایک طرف فارس تھا. یہ وہ ممالک تھے جو پاورفل تھے. عرب والوں کو کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی. ہر طرف شرک و کفر کا دور دورہ. کہیں بت پوجے جا رہے تھے، کہیں آگ کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں سورج کو سجدہ کیا جا رہا تھا، کہیں کوئی پتھر مل گیا اس کے سامنے جھک گئے. پورے دنیا میں جہالت، خو ہوا، بے حیائی، بدتمیزی کا دور تھا. مگر سب سے زیادہ ظلم پورے دنیا میں جس قوم پہ ہو رہا تھا وہ اسی بنے نوع انسانی میں عورتوں کی ذات تھی. آنے والے ہر رہبر اور پیشوا نے، جسے دنیا نے رہبر مانا، پیشوا مانا، ہر تہذیب نے، چاہے وہ ایران کی تہذیب رہی ہو،
چاہے وہ اٹلی کی تہذیب رہی ہو، چاہے وہ روما کا کلچر رہا ہو، ساری جگہوں پر عورتیں کھلونا بنا دی گئی تھی۔ ایک عورت کسی کی پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ وہ کہتے تھے عام ہے، جس کو جو چاہے جہاں استعمال کرے، ہر آدمی کا حق برابر ہے۔ لوگ اپنی عورتوں کو تماشا بناتے تھے، انہیں بازاروں میں بیچا جاتا تھا، زبردستی ان کے ساتھ بدکاریاں کی جاتی تھی۔ جانوروں کا جو سلوک تھا وہی سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ بت پرستی الگ، جہالت الگ، شراب نوشی الگ، مگر جب ان پرانی قدیم ہسٹری کو آپ پڑھو گے تو ان پورے ہسٹریز کے اندر اگر سب سے زیادہ مظلوم کوئی قوم تھی تو عورتیں تھیں، جن پر حد درجہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ آج بھی عورتوں کی آزادی کی جنگ لڑنے والے یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یورپ کی پارلیمنٹ کی ایک منتری ہے عورت، جو عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، مگر اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا 8 لوگ اس کے دعوے دار تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور مقدمہ چل رہا تھا، جج فیصلہ کرتا کہ کس کا بیٹا ہے۔ ایسی عورتیں آج عورتوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں، کیونکہ یہ کوئی نیا کلچر نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا ان کا کلچر ہے جو لوٹ کر کے آیا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں جب آدمی اپنے پیارے کو کہیں بھیجتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو جس سے بہت پیار کرتا ہو، کوئی بھی جس سے بہت پیار کرتا ہو، ایسی جگہ نہیں بھیجتا جہاں تباہی اور بربادی ہو، اکھڑو قسم کے، اڑیل، ضدی، جاہل قسم کے لوگ رہتے ہوں۔ مگر کائنات میں سب سے زیادہ پیار رب کو اگر کسی سے تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہیں شام نہ بھیجا، انہیں شام میں مبعوث نہ کیا، مصر کی وادیوں میں نہیں مبعوث کیا، عرب کے اس پتھریلے علاقے میں پیدا کیا جہاں پر دور دور تک کہیں پر ہریالی کا نام و نشان نہ تھا، پانی کے چشمے نہ تھے، جہالت حد سے زیادہ گری ہوئی تھی، عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی تھیں، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو شرم آتی تھی انہیں، جب چھوٹی سی بچی کو باپ خود گڑھے کھود کر اسی میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایک مورخ نے یہاں تک لکھا کہ ایک آدمی کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ کی قسم بیٹیاں جب سامنے ہوتی ہیں تو دل پھول کی طرح کھل جاتا ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی، باپ سے بہت پیار کر رہی ہے، اب باپ کو شرم آ رہی ہے کہ میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے تیار کر دو، ہم میلہ لے کے جائیں گے اس کو۔ بیٹی تیار ہو گئی، بن سچ کے بچیاں بجنا سڑنا بہت پسند کرتی ہیں، اچھا خاصا کپڑا پہنایا، تیار ہو گئی، انگلیاں باپ کی پکڑ لی، وہ بے خوف چلی جا رہی ہے۔ ارے بیٹی کے ہاتھوں میں اگر باپ کا ہاتھ ہو تو بتاؤ بیٹی خوف کرے گی؟ وہ بے خوف چلی جا رہی ہے، اپنے باپ سے باتیں کیے چلی جا رہی ہے۔ ایک میدان میں پہنچا، بیٹی نے پوچھا ابا یہاں میلہ کہاں ہے؟ کہا رکو بیٹا ابھی ہم کچھ کرتے ہیں۔ اس نے بیٹی کو ایک جگہ کھڑا کیا، ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا، پسینے سے باپ شرابور ہے، پیشانی سے پسینے کی قطرے ٹپک رہے ہیں۔ چھوٹی سی بچی اپنے دوپٹے کو آنچل کو لے کر آگے آتی ہے، ابا جان بہت گرمی ہو رہی ہے، میں آپ کے چہرے سے پسینہ پوچھ دیتی ہوں۔ بیٹی پسینے پوچھ رہی ہے، باپ تھک کے بیٹھ جاتا ہے تو بیٹی اس کے ہاتھ دبانے لگتی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد اسی گڑھے میں میرا باپ مجھے دفن کرنے والا۔ زندہ اس نے اس بیٹی کو اس میں دفن کر دیا۔ ایسی تاریخ میں ایک نہیں درجنوں مثالیں ہیں۔ اس قدر ظلم و بربریت کا دور تھا، ایسے جہالت، ایسے بدتمیز لوگوں کے بیچ میں جن کی عادت میں عقل تھی، جن کی عادت میں نخوت تھی، ایسے لوگوں کے بیچ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ ہائے ہائے، وہی پیدائش کا عالم کیا ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے باپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ پیدا ہوتے ہیں 6 سال کے ہوتے ہیں تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ نبی یتیم کیوں ہوئے؟
ایک یتیمی کا داغ نہیں، دو یتیمی کا داغ ہے۔ مالدار شخص کو سماج میں جو فائٹ کرنا پڑتا ہے اور ایک غریب کو جو فائٹ کرنا پڑتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پیغمبر کسی ایک خاندان کے نہیں تھے، وہ پوری کائنات کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس کائنات میں کالے بھی تھے، اس کائنات میں گورے بھی ہیں، اس کائنات میں مالدار بھی ہے، اس کائنات میں غریب بھی ہے، اس کائنات میں یتیم بھی ہے، اس کائنات میں اچھے خاندان والا بھی ہے، اسی کائنات میں اعلیٰ نسب کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ادنا نسب کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور نبی کسی ایک کی طرف نہیں، سب کی طرف مبعوث ہو کر کے بھیجا گیا تھا تاکہ سب کو دین کی تبلیغ اور تعلیم کی جا سکے، ایک اللہ کی وحدانیت کا درس انہیں سکھایا جا سکے۔ اگر مالدار بن کر کے مصطفیٰ آتے تو غریبوں کا درد کون سمجھتا؟ اگر پرورش اچھی پاتے تو یتیمی کا داغ کون سمجھتا؟ اگر آج سماج میں کوئی یتیم کھڑا ہو جاتا اور کہتا بہت تم اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو، ہم سے پوچھو یتیمی کا درد، ارے میں چھوٹا سا تھا میرا باپ مر گیا، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ سورہ فاتحہ مجھے یاد ہے کہ نہیں؟ کہاں سے مجھے سورہ فاتحہ یاد ہوتی؟ مجھ سے پوچھو یتیمی کا درد، میرا باپ نہیں تھا، کوئی پڑھا نہیں سکتا تھا، ارے چلنے کے لائق ہوا تو میں بھیک مانگنے لگا تاکہ اپنی ماں کے پیٹ پال سکوں، کہاں سے میں سورہ فاتحہ یاد کرتا ہوں؟ کوئی غریب کہتے کہ میں کیسے پڑھوں قرآن، کیسے میں نماز کے مسائل سیکھوں، میں کہاں سے داڑھی رکھوں، ارے میں اتنا غریب ہوں کہ میں اپنا گھر نہیں چلا سکتا، کسی طرح مارکیٹ میں بھاگ بھاگ کر کے میں کما کر 100 روپے جمع کرتا ہوں تاکہ اپنا پیٹ پال سکوں۔ جب کوئی غریب اپنے درد کو سامنے لے کر کے آئے گا تو مدینہ سے مصطفیٰ پکاریں گے، کیسی باتیں کرتا ہے جس غربت میں تو جیا ہے، میں کائنات کا مالک ہو کر اس غربت میں جی کر کے آیا ہوں۔ تم یتیمی کا درد سمجھتے ہو؟ کس کو پکارتے ہو؟ یتیمی کا درد کی باتیں کرتے ہو؟ میں بھی اسی دور سے گزر کر کے آیا ہوں۔ تم تاریخ کو پڑھو، تاریخ پڑھو تو اللہ کی قسم میرا نبی آتا ہے تو داغ یتیمی لے کر کے آتا، غوث آدم آتے ہیں یتیم بن کر کے آتے ہیں، خواجہ اجمیری آتے ہیں تو یتیم بن کر کے آتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میرے نبی جب پیدا ہوتے ہیں باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ اے غریبوں اے یتیموں بہانے مت بناؤ، اے غریبوں اے یتیموں یہ مت سوچو کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، جس درد میں تم جی رہے ہو اسی یتیمی کا درد لے کر تو مصطفیٰ بھی یہاں آیا تھا۔ جس غریبی کی بات کرتے ہو انہی غربتوں میں تو مصطفیٰ نے بھی پروان چڑھا ہے، اس کے رب نے اسے پروان چڑھایا ہے۔ مگر اللہ جب کسی سے کام لیتا بندے کو ہمیشہ رب کے فضل پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ جب کسی سے کام لیتا ہے تو اسے ایسی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی ابھی پیدا ہو رہے ہیں، باپ نہیں ہے، یتیمی کا درد بتاؤ کیا ہے؟ میرے نبی پیدا ہوئے باپ نہیں ہے، پیدائش کے واقعات تو میں آخری دن بتاؤں گا، ابھی پیدا ہوئے باپ نہیں ہے۔ عرب کا دستور تھا، کان کھول کر سن لو، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے کر انہیں نامرد بنانے والوں کان کھول کر سن لو، میری بات بڑی بھاری پڑے گی مگر کان میں اچھی لگے تو قبول کر لینا۔ یہ تمہارے بچوں کو جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تو اپنے بچوں کو موبائل دے کر انہیں نامرد نہ بناؤ، انہیں ناکارہ مت بناؤ۔ 18 سال کی عمر تک اپنے نہ بیٹیوں کو تم موبائل پکڑاؤ نہ اپنے بیٹوں کو موبائل پکڑاؤ اگر انہیں تم کامیاب بنانا چاہتے ہو۔ یاد رکھو اچھی طرح، بقیہ مرضی آپ کی ہے۔ عرب کا دستور تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو شہروں میں مت پالو، ماں کے آغوش میں مت پالو، باپ کی شفقت میں مت پالو، انہیں دیہاتوں میں پالو، سختی کی جگہوں پہ پالو، ان کو مضبوط اے سی میں مت سڑاؤ بلکہ ان کے جسموں کو مضبوط کرو، مشقت مصیبتیں پریشانیاں جھیلنے کی طاقت ان کے اندر پیدا کرو۔ یہ تمہاری باڈی کیا ہے، جتنا تم محنت کرو گے تمہاری باڈی اتنی ایکٹیو ہوگی۔ یہ عرب کا دستور تھا، ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو مکہ میں وہ نہیں پالتے تھے اپنے بچے کو، وہ اپنے بچوں کو دیہات بھیجتے تھے۔
دیہات سے دودھ پلانے والی عورتیں آتی تھیں، یہ اپنے بچوں کو دے دیتے تھے تاکہ دیہات میں، پہاڑوں میں، کچی مٹی میں، وہاں کے ہریالیوں میں، وہاں کی جو ہے فضاؤں میں جہاں پردوشن نہیں ہوتا، کلائمیٹ خراب نہیں ہوتا، وہاں پر بچے مٹی میں، ریت میں، پتھروں میں دوڑیں گے، گریں گے، اٹھیں گے، مضبوط بنیں گے، ہوا پاک صاف ہوگی، تندرست بنیں گے۔ یہ عرب کا دستور تھا۔ میرے آقا ادھر پیدا ہو رہے ہیں، قبیلے بنو سعد کی کئی عورتیں نکلی، چلو مکہ، قحط پڑا ہوا ہے۔ آج کا دور نہیں تھا، پہلے لوگوں کے پاس دولت کیا ہوتی تھی؟ جانور، گھاس پھوس، کھیتیاں، بارش نہیں ہوئی، جانور بھی نہیں، کھیتیاں بھی نہیں، گھاس پھوس بھی نہیں ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ قبیلے بنو سعد کی عورتیں کہاں پہنچی؟ مکہ۔ حضرت علیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں بھی نکلی، میرے پاس کیا تھا؟ میرا شوہر حارث، میں نے انہیں لیا، میرا ایک بیٹا تھا وہ بھی دودھ پیتا تھا، میری ایک اونٹنی تھی، ایک گدھی تھی، اونٹنی، بارش نہیں ہوئی تھی، ہریالیاں نہیں، سوکھا تھا، ایک دن کا ہرا کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اونٹنی نے گھاس نہ پایا، اس کے تھن میں دودھ نہیں، اونٹنی کا دودھ ہم پیتے تھے وہ نہیں ہے تو ہمارے تھن میں دودھ نہیں۔ حلیمہ کہتی میری پستان بھی سوکھی ہوئی ہے۔